کیا امام حسین نے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ایک عارف کا واقعہ سنا اور اس کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ امام حسین حر کے ساتھ کر کیا ہے۔ عارف ہیں، ان کے بارے میں واقعہ نقل کیا گیا کہ جب وہ لباس پہن کر بازار سے گزرا کرتے تھے تو محلے کے کچھ نوجوان بچے ان کو تنگ کرتے تھے، اذیت کرتے تھے، اور جب بازار سے رد ہو کر اپنے گھر کے تقریباً دروازے پر پہنچ جاتے، بچے کافی دور ہوتے، تو دروازے کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہیں سے مڑ کر دو چار باتیں ان کو سناتے اور گھر میں چلے جاتے۔ لہذا عارف کی بات سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ امام حسین جانتے تھے کہ حر کا دل، اگر امام حسین خاموش رہ جاتے حر کبھی بھی عاشور کی شب اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ جس طرح سے خود ائمہ اللہ تبارک و تعالی کی اسماء اور صفات کی تجلی ہے، علماء اور عرفاء اہل بیت اطہار کی صفات کی تجلی ہے۔ کیا کیا امام حسین نے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ایک عارف کا واقعہ سنا اور اس کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ امام حسین حر کے ساتھ کر کیا ہے۔ غالباً انقلاب کے ابتدائی زمانے یا ذرا سا انقلاب سے پہلے کا زمانہ تھا، ایران میں عارف ہیں، ان کے بارے میں واقعہ نقل کیا گیا کہ جب وہ لباس پہن کر بازار سے گزرا کرتے تھے تو محلے کے کچھ نوجوان بچے ان کو تنگ کرتے تھے، اذیت کرتے تھے۔ جب وہ بچے اذیت کرتے تھے تو وہ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، مسکرا کے دیکھتے رہتے، اور جب بازار سے رد ہو کر اپنے گھر کے تقریباً دروازے پر پہنچ جاتے، بچے کافی دور ہوتے، تو دروازے کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہیں سے مڑ کر دو چار باتیں ان کو سناتے اور گھر میں چلے جاتے۔ اب ان کا ایک چاہنے والا جانتا تھا کہ یہ عارف ہیں، عالم ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ یہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام وہ ڈر کے مارے نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دور چلا جاتا ہے تو شور مچانا شروع کرتے تھے، سامنے نہیں بولتے، جب کوئی دور چلا جاتا ہے تو شور مچاتے۔ اب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملہ یہ والا نہیں ہے۔ ایک دن اسے جا کر پوچھ رہے، اس نے کہا قبلہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اگر آپ نے ان بچوں کو کچھ کہنا ہے تو آپ ان کے سامنے کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر نہیں کہنا تو کہتے ہی کیوں؟ یہاں دروازے پر آ کر کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کہنا ہی ہے ان کو کچھ تو ان کے سامنے کہیں، نہیں کہنا تو مت کہیں، دور آ کر اپنے گھر کے دروازے پر پلٹ کر کچھ کہہ کر اور چلے جاتے ہیں۔ تو مسکرا کر کہنے لگے، مجھے پتا ہے ان بچوں کے دل پاک ہیں، دل صاف ہے ان کے، یہ ہمیں جانتے پہچانتے نہیں ہیں، ان کو بتایا نہیں گیا ہے، یا بتایا بھی گیا تو غلط بتایا گیا ہے، ورنہ ان کے دل پاک ہیں، یہ دین دشمن نہیں ہے، یہ خدا دشمن نہیں ہے، جوان ہے، دل پاک ہے ان کے۔ وہ قبلہ کے دل پاک ہیں تو پھر آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کیوں بولتے ہیں؟ کہنے لگے اگر میں کچھ کہے بغیر چلا جاؤں گا تو میرا اور ان کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، خدا کا اور ان کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ہمیں اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم جواب دینا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، اور جواب دے لینے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں خدا پوچھے گا تمہیں۔ خدا کیوں پوچھے گا جب آپ نے خود پوچھ لیا تو خدا تو اس وقت پوچھے گا نا جب آپ نہیں پوچھیں گے۔ آپ چپ ہو جائیں، آپ خدا پر توکل کریں، اپنے معاملات کو جب خدا پر چھوڑیں گے تو خدا پوچھے گا، لیکن جب آپ نے اپنی کاروائی پوری کر دی تو خدا کو آپ نے کچھ چھوڑا ہوگا تو خدا کرے گا نا۔ لہذا اگر واقعاً خدا پر چھوڑنا تو خاموشی اختیار کریں۔ بالعکس بھی اگر ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ خاموشی سے چلا گیا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا کیسا چپ کرایا میں نے، بول نہیں سکا میرے آگے۔ اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ خاموشی سے چلا گیا ہے اپنا تو اکاؤنٹ اس نے بند کر دیا ہے، آپ کا معاملہ خدا کے ساتھ کھول دیا۔ لہذا خاص طور پر مومنین کے ساتھ معاملات کے اندر خیال کریں۔
اگر کوئی مومن خاموشی سے چلا گیا اور آپ کا معاملہ اس نے خدا کے ساتھ کھول دیا تو خدا اپنے حق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق معاف اپنے حق میں رعایت کر لے گا، اپنے بندوں کے حق میں رعایت نہیں کرتا۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ ہمارے لیے تاریخ میں اور بھی حل ہوتا ہے۔ عام طور پہ بچے سوال کرتے ہیں کہ جب فدق اہل بیت کا حق تھا اور بعض مقامات پر اہل بیت کو اتھارٹی مل بھی گئی تھی تو اپنا حق واپس کیوں نہیں لیا؟ ایک جواب پاسبل جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، جس نے حق غصب کیا تھا اس کی ذمہ داری ہے پلٹانا، ان کی ذمہ داری نہیں ہے واپس لینا۔ اور اگر یہ نہیں لے رہے تو جب تک نہیں لے رہے اس وقت تک غاصب کے اوپر خدا کے عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ حضرت نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ حضرت امیر نہیں چاہتے تھے فدق غصب کرنے والوں کا اکاؤنٹ اتنی جلدی بند ہو جائے۔ اب جب تک فدق پلٹ کر سیدہ تک نہیں جائے گا خدا بھی ان کے اوپر سے عذاب نہیں ہٹائے گا۔ اب فدق دیکھتا ہوں، سیدہ کا مقام دیکھتا ہوں، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے جہنم میں بھیج کر خالدین فیہا ابدا کیوں کہے گا؟ جس نے سیدہ کا حق اس طریقے سے غصب کیا ہوگا اس کا حق یہ ہے کہ پھر جہنم سے دوبارہ کبھی نکل ہی نہ سکے۔ جب عارف کی بات سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ امام حسین جانتے تھے کہ حر کا دل، اگر امام حسین خاموش رہ جاتے حر کبھی بھی عاشور کی شب اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ لہذا جو جسارت اس نے امام حسین کے ساتھ کی تھی، امام حسین نے ایک جملے میں حر کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کر دیا، لیکن ایک ہی وقت میں حر کے لیے دوسرا امتحان سامنے آ گیا۔ حسین نے کہہ دیا ہے سکولت کا امت، حر سر سے لے کر پیر تک زمین پر کانپ گیا۔ حر شجاع ہے، جری ہے، بہادر ہے، ایسے ہی سپہ سالار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، کوفہ کے شجاع ترین افراد میں نام آتا ہے۔ یہ جملہ سن کر سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا اور کانپتی ہے وہ آواز میں کہنے لگا مولا میں جواب دے سکتا ہوں مگر کیا کروں، آپ کی والدہ سیدۃ النساء ہیں۔ یہ ایک مقام ایسا تھا، اس جگہ پر اگر حر غلطی کر جاتا تو کبھی بھی لعنت اللہ علیہ کی فہرست سے نہیں نکلتا تھا، لیکن جب امام حسین نے یہ جملہ کہا اور حر جانتا تھا، قدرت بھی رکھتا تھا، لیکن سیدہ کے احترام میں خاموش رہا۔ سیدہ کا یہ احترام تھا، سیدہ کی محبت کا یہ اثر ہے، کئی ترین اثر سیدہ کی محبت پر زمین تجلی کر کے یوں بتا رہا ہے کہ اگر کسی قائد میں احترام سیدہ ہو تو یہ احترام اسے لعنت اللہ علیہ کی فہرست سے نکال کر علیہ السلام کی فہرست میں پہنچا دیتا ہے۔